أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 186 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کی تلاوت کی گئی 267۔ لفظی معنی کی جانب توجہ فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما، اور اس میں سے جو اخرجنا لکم، ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا، اور ارادہ مت کرو، مت چھو، الخبیث، ردی چیز کا، منہ تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو، ولستم بآخذی، جبکہ تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، یہ اور بات ہے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، واعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غنی بے نیاز ہے، حمید ستودہ صفات۔ آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، اور مت ارادہ کرو ردی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو اور تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو، مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ غنی ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ایمان والوں سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایمان والوں سے جو خطاب کیا گیا ہے، یہاں اس رشتے کو زندہ کیا گیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کا واسطہ دے کر اپنے مومن بندوں کو پکار رہے ہیں کہ اے مومن بندو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، اے میرے وہ پیارے بندو جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان جو رکھتے ہو، سنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پاکیزہ کا مطلب علماء مفسرین نے 2 چیزیں بتائی ہیں یہاں۔ پاکیزہ کا مطلب ایک تو ہے عمدہ، اچھی کوالٹی کا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ ایک چیز بظاہر بہت پاک ہوتی ہے، بہت کلین، بہت پیاری بوتل میں رکھی گئی ہے، پاک نظر آ رہی ہے، مگر وہ ناپاک ہے، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ بہت پاک ہے مگر ظاہری اعتبار سے پاک ہے، حقیقت میں وہ ناپاک ہے، وہ حرام چیز ہے۔ مردار جتنا بھی پاک رکھا جائے وہ ناپاک ہے اللہ کی نگاہ میں، اور جو اللہ کی نگاہ میں ناپاک ہے وہ اللہ کے ماننے والے بندوں کی نگاہ میں بھی ناپاک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہماری راستے میں جو تم خرچ کرو گے، جو کچھ کہ تم نے کمایا، اس میں سے پاکیزہ چیز خرچ کرو، عمدہ چیز ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو،
برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب فصل پر کھجور کاٹتے تھے، جب فصل ہوتی تھی کھجور کی تو کھجور کاٹتے تھے، اور کھجوروں کے خوشے مسجد نبوی میں لا کر فقراء مہاجرین کے لیے رسی پر لا کر ٹانگ دیتے تھے، جس میں سے فقراء مہاجرین لے لے کر کھاتے تھے۔ ان میں سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے۔ حکم دیا گیا کہ دیکھو پاک بھی ہو، عمدہ بھی ہو، حلال بھی ہو، ایسی چیز اللہ کے نام خرچ کرو۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تم جو کماتے ہو کاروبار کر کے یا ملازمت کے ذریعے سے، صرف اسی میں سے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ تم اگر زراعت کرتے ہو اور کھیتی باڑی کرتے ہو تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے نباتات میں سے، پھل میں سے، چاہے وہ جو ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے چاول ہو، چاہے وہ پھل پھلاریاں ہو، چاہے ترکاریاں ہو، ان میں سے بھی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اور یاد رکھو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات بتائی کہ یاد رکھو تم ردی چیز یعنی گھٹیا چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے گھٹیا چیز کی طرف تمہارے ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ جب اللہ کے راستے کی بات آتی ہے تو گھٹیا چیز دے دو۔ خود کھانے کے لیے تو اچھا اور عمدہ کھا رہے ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے غریب اور فقیر کے لیے، اور گھٹیا جو گھر میں چیز بچ گئی ہے، جھوٹی رہ گئی ہے، خراب ہو گئی اور بالکل نکمی چیز ناقابل استعمال، وہ دے دو۔ نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر تمہیں اچھی اور عمدہ چیز دینا ہے۔ چاہے تم گھٹیا چیز استعمال کر لو، نو پرابلم، لیکن یہ کہ جب تم اپنے لیے گھٹیا چیز اختیار لینے کو پسند نہیں کرتے تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے گھٹیا چیز کو کیسے اختیار کرتے ہو؟ تم تو رب کے نام پر دے رہے ہو، اللہ کا نام لے کر دے رہے ہو، تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ تم اپنی جسم کے لیے جو حقیر ہے اس کے لیے گھٹیا چیز استعمال کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس کو پسند نہیں کرتے ہو، تو تم اللہ کے لیے کیسے گھٹیا چیز کو استعمال کرنے کو پسند کرتے ہو؟ اس لیے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم ردی چیز کی طرف ارادہ بھی مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم خود اس چیز کو لینے کے لیے لینے والے نہیں ہو، یہ اور بات ہے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کھجور کا 1 صاع صدقے میں دے دیا جائے۔ اس پر ایک شخص ردی کھجور لے آیا، اس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس چیز کو تم خود اپنے لیے تیار، اپنے خود لینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس کو تم اللہ کی راستے میں خرچ کیوں کرتے ہو؟ مت خرچ کرو۔ یہ ایک پیغام ہے اس میں، جو بھی اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں اچھی عمدہ کوالٹی والی چیز، بہترین اور حلال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله